اکڑ تو دیکھو اس لڑکی کی مجال ہے جو کسی کو ذرا لفٹ بھی کروا لے۔ مغرور حسین، ارے مجھے تو کوئی شہزادی لگتی ہے۔ شہزادی امجد نے آواز لگائی۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے گاڑی خود ڈرائیو کر کے آتی ہے، جاتی ہے کالج اور اپنے ساتھ اس موٹی بلی عاشق کو بھی بٹھا کر لاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بلی نہیں دمبی بول یار دمبی۔ ہاں ہاں ہاں، اب ساجد نے فکرا قصہ سنا ہے، چودھری فیملی سے ہے، گاؤں سے پڑھنے آئی ہے شہر، بیچاری پینڈو۔ ہاں ہاں ہاں، اب گاؤں کے گوار بھی شہر کی ہوا کھانے باغے دوڑے چلے آ رہے ہیں، پڑھ لکھ کر کیا کر لیں گے یہ چوپائے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے اور اردو کی ٹانگ ہی توڑتے رہیں گے، مزاحیہ لوگ۔ ہاں ہاں ہاں، لہجہ نوٹ کرو ذرا ان کا، بولنا تک آتا نہیں ہے ڈھنگ سے، کوشش بھی تو نہیں کرتے نا یہ بیچارے، جیسے مطلب کو متبل بولتے ہیں، تعلق کو تعلق بولتے ہیں، اسکول کو اسکول، بائی کو پائی، او پائی پائی۔ ہاں ہاں ہاں، بابی کو بھابی، ولیمے کو گلیمہ، کرسی کو ہرسی، ہوائی جہاز کو جہاز۔ ہاں ہاں ہاں، اور پتہ یہ لوگ سمندر کو دریا بولتے ہیں۔ ہاں ہاں یار بس کر جا، بس کر جا شوکت، تیری ڈکشنری تو بڑی پڑی ہے ان اجنڈوں کے حوالے سے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کالج ہے یا کباڑ خانہ، اور یہ کچرا اسٹوڈنٹس، یہ لوگ ادھر پڑھنے آتے ہیں یا دل آزاری کرنے آئے؟ تو میں ان سب جاہلوں کو مزہ چکھا کر ہی دم لوں گی۔ زویلا کا میٹر اب پوری طرح سے گھوم گیا تھا۔ وہ ان چچوڑے بدتمیز بد اخلاق لڑکوں کو کھڑی کھڑی سنا کر ان سب کا دماغ درست کرنے کے فل موڈ میں تھی۔ زویلا کو آگ بگولا ہوتے دیکھا عائشہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑو زویلا، دفع کرو، راہ چلتے کتے بھونکتے ہی ہیں، کتوں کے پیچھے پتھر اٹھا کر دوڑ نہیں لگائی جاتی۔ تم ان فضول لڑکوں کے منہ لا کر اپنے زبان خراب کرو گی۔ چلو بیل ہو گئی ہے، اپنی اپنی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس آف ہونے کے بعد ہم کینٹین کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے؟ عائشہ نے اسے پریشان دیکھ کر سمجھایا تھا، اور میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے دوست، سو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عائشہ، میں ان جاہلوں سے ڈرنے والے ہرگز نہیں ہوں، اب تو حد ہی ہو گئی ہے، تنگ آ گئی ہوں میں روز روز ان لفنگوں کی بکواس اور طنز بازی سے، اب سب کچھ میری برداشت سے بالکل باہر ہے۔ میں نے بھی آج ان کے دماغ کے ڈھیلے پرزے ٹائٹ نہیں کیے، تو میرا نام بھی زویلا خان ہے۔ عائشہ اسے روکتی ہی رہ گئی، لیکن آج زویلا کسی کی بھی سننے والی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ ڈر خوف سے نہیں بلکہ شان سے جینا چاہتی تھی۔ بات سنو آوارہ بندروں کی ٹولیوں، اس نے داڑتے ہوئے انگلی لہرائی، بہت ڈبی چلتی ہے تم لوگوں کی صبح صبح، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ کالج میں پڑھنے آتے ہو یا لڑکیاں چھیڑنے؟ شرم نہیں آتی کسی کی بول چال یا لب و لہجے کا مذاق بناتے ہوئے؟ تمہارے والدین یہ سب سیکھنے کے لیے ادھر بھیجتے ہیں، تم جیسے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں جو اخلاقی قدروں کو پامال کر کے تعلیمی اداروں کے تقدس کو آلودہ کرتے ہیں۔ اپنی ہی ہٹلر بازی کرنے کا شوق ہے تو بیچ چوراہے میں بیٹھ کر یہ ڈرامہ رچاؤ، کافی اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی تم لوگوں کی۔ اور ہاں، کان کھول کر سن لو، مجھے اپنے دیہاتی ہونے پر فخر ہے، نہ کہ شرمندگی افسوس ہوتا ہے مجھے تم شہریوں کو دیکھ کر۔ یہ عزت دیتے ہو تم لوگ ہم گاؤں والوں کو؟ ارے اگر کوئی عام سا شہری ہمیں گاؤں میں مل جاتا ہے نا، تو ہم لوگ اسے سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے لباس، بول چال کا انداز یا ان کی صورتیں ہم بہت سے زیادہ انسپائر کرتی ہیں، بلکہ ہم اپنی مہمان نوازی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ ہم گاؤں والوں کو تم اہل شہر بہت حقیق سمجھتے ہو، جیسے ہم لوگ انسان ہی حشرات ہوں، ہمیں پینڈو اور اجڑ کہہ کر مخاطب کرنا، حقیر آمیز نگاہوں سے دیکھنا تم لوگوں کے نزدیک بہت عام سی بات ہے۔ کالج ہال کے آخری کونے تک جب زویلا کی غیظ و غصہ میں ڈوبی آواز ابھری تو پورے حال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، کئی گردنیں ایک دم پلٹی اور بہت سی حیرت زدہ نگاہیں اس بہادر لڑکی پر جم گئی۔ تیکھے نکوئی سامنے رنگت، لمبے سیاہ لہراتے بال، درمیانے قد، بلے قدرے مغرور اور بے پرواہ سی یہ لڑکی کہیں سے بھی دیہاتی نہیں لگ رہی تھی۔ سب لوگوں کو احساس سونگ گیا تھا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تم دوگلے شہریوں کو دیکھ کر، تم لوگ ویسے تو گاؤں کے تمام اشیاء کو پسندیدہ قرار دیتے ہو اور گاؤں والوں کو ناپسندیدہ نگاہوں سے، گاؤں والوں کو ناپسندیدہ، گاؤں کی صاف ستھری آلودگی سے پاک ہواؤں، لہراتے سرسبز و شاداب کھیتوں، شفاف و پاکیزہ فضاؤں کو خوب پسند کیا جاتا ہے، اور گاؤں کے سچے کھڑے
سادہ لوگ پرہلوس لوگوں کو ناپسند۔ تعجب کی بات ہے، تم شہریوں کے پاس اپنا ایسا کیا ہے جس پر تم اس قدر اتراتے ہو؟ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء تم لوگ گاؤں سے امپورٹ کرتے ہو، گندم، چاول، دالیں، سبزیاں، پھل، دودھ۔ کون سی چیزیں تم شہریوں کے پاس ہے جس پر تم فخر کر سکو سوائے مذاق اڑانے کے؟ یا دل آزاری کرے کہ اگر میں گاؤں کی گوار لڑکی تم دو کوڑی کے لفنگوں کو لفٹ نہیں کروا رہی، تم سے دوستی نہیں کر رہی، تو تم لوگ اس طرح سے بدلا لوگے مجھ سے؟ ہر روز صبح راستے میں بیٹھ کر پورے کالج کو اپنی تربیت یا یہ ننگ بٹا کر کے دکھاؤ گے؟ اور ہاں، کان کھول کر سن لو تیتر بٹیر کی جوڑیوں، کل سے مجھے کوئی کچرا پارٹی نظر آئے میں تم سب کا وہ حال کروں گی جو تم لوگ کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اب وہ اپنے دل کی تمام بڑاس نکال کر تیز سے قدم اٹھاتے کلاس کی طرف بڑھتی ہے۔ کئی حیرت زدہ نگاہیں حال کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرتی، اس کے جاتے ہی حال میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی زولا خان کے بارے میں اپنی رائے دینا ضرور سمجھ رہا تھا۔ کالج کی لڑکیاں تو صدقے باری جاری تھی اس نڈر سی لڑکی پر، کیونکہ وہ خود کالج کے اوباش لڑکوں کی روز کی چھیڑ چھاڑ سے پریشان تھی۔ تھرڈ ایئر اور نچلی کلاسوں کے لڑکے غش کھا رہے تھے، مگر فائنل ایئر کے لڑکوں کی بدحواسیاں بھی قابل دی تھی۔ ان میں سے ایک ضیاء حسن بھی تھا جو آج بری طرح سے اس کومل سی لڑکی پر مر مٹا تھا۔ سب کی زبان پر زولا خان کا نام تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی ذہانت کو سراہ رہے تھے۔ اس انداز سے گاؤں کی نمائندگی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کی بولتی آج بند تھی۔ ہائی، اس کی سادگی پہ کوئی مرد نہ مٹے۔ ضیاء حسن اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ٹھنڈی آہیں بڑھ رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کہ اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو نگاہ بڑھ کے دیکھوں گا تو مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ تب بھی وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتا تھا، حالانکہ یہ محبت غیر اختیاری فعل ہے جو اسے زولا خان سے ہو چکی تھی۔ محملی گاز پر بیٹھی وہ عاشق کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ مجھے بہاروں کا خواب لگتی ہے یہ لڑکی، میں اس کی دراز زلفوں پہ غزل لکھوں گا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ ضیاء اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے لگا تھا، لیکن اقرار محبت کی ہمت وہ اب تک نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اسے اپنی اس یک طرفہ محبت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ابے یار ضیاء، تو ادھر بیٹھا ہے اور میں نے تجھے کدھر کدھر نہیں ڈھونڈا۔ سلیمان کی آواز پر وہ چونک پڑتا ہے۔ ہاں یار، بس ادھر ہی ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے دکھ سے مسکرایا۔ کیا بات ہے ضیاء، یہ تیرے چہرے پر 12 کیوں بج رہی ہے؟ اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کوئی بڑا سان یہاں رونما ہو گیا ہے کیا؟ وہ ایک دم ہنس دیا، بڑی جاندار سی ہنسی۔ نہیں یار، سانحہ تو نہیں، بلکہ ایک خوبصورت حادثہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جگنو کے جھرمٹ تھے۔ بس یار سلیمان، مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ مقدر چمپ رہا تھا۔ ہائی، کون؟ سلیمان نے حواس گم ہونے کی ایکٹنگ کی، جبکہ وہ ضیاء کی دلی کیفیت سے بخوبی آشنا تھا۔ اچھا، وہ یعنی وہ دیہاتی مٹیارن پینڈو لڑکی، وہی نا جو ہر موضوع پر اتنا فل اسپیڈ بولتی ہے کہ جیٹ طیارے کا گما ہونے لگتا ہے، اور منٹو میں سامنے والی کی بولتی بند کر دیتی ہے۔ اب یار یہ کیا کر بیٹھا تم؟ میرے لال کس پھولن دیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا؟ میرے بلے راجو سے تیری چاہت کی بھنک بھی پڑ گئی نا؟ بے موت مارا جائے گا بیٹا، اب بھی نظر ثانی کی گنجائش ہے، ورنہ پھر کوئی بھی بچا نہیں پائے گا تجھے اس مٹیارن سے۔ اور ویسے بھی یار زولا جیسی لڑکیاں لڑکوں میں کم ہی دلچسپی لیتی ہے، تو نے نوٹ کیا ہے؟ نوٹ نہیں کیا، یہ لڑکی صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لڑکوں سے مستقل بائے کاٹ ہے۔ اس کا سب سے الگ تلگ سی یہ لڑکی کسی بھی لڑکے کو اپنے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتی۔ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں، تو نے دیکھا نہیں کہ کیسے پورے کالج میں چھائی ہوئی؟ اب تو کالج میگزین میں اس کی شعر و شاعری اور افسانے در در شائع ہونے لگے۔ سنا ہے اس کی کتاب بھی آنے والی ہے۔ تمام اسٹوڈنٹ اور اساتذہ میں خاصی معروف ہو چکی ہے۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم اس کی اطراف میں ہوتا ہے، وہ اپنی شعر و شاعری سنا کر بے پناہ داد وصول کرتی ہے۔ اس کی شاعری میں ایک درد، ایک آس ہے، ایک امید ہے، ایک انتظار ہے، ایک چاہ ہے، کسی کو پا لینے کی چاہ، جیسے محبت کو زوال نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی وہ محبت کا منفرد بالکل نیا چھوتا انداز بیاں ہے جو سب کو انسپائر کرتا ہے۔ اب بتا، وہ تجھے یہاں میں کیوں لفٹ کروائے گی؟ ہاں یار سلیمان، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اس لڑکی اکڑ، غصہ، غرور، شہرت، اس کی شان و شوکت مجھے اس کے قریب جانے سے روکتی ہے۔ میں ڈر سا جاتا ہوں، لیکن میں ایک بار اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ لازمی کروں گا۔ دیکھ سلیمان، مجھے اس یک طرفہ محبت نے یکسر بدل دیا ہے۔
کیا مجھے دیکھ ایسا گمان نہیں ہوتا جیسے کسی طویل مسافت کے بعد قافلے سے لوٹا ہوں بچھڑا ہوا کوئی مسافر؟ کیا باقی محبت اس قدر زوراور جذبہ ہے؟ ضیا کر جا اب تو اتنا مایوس کیوں ہے سلمان کو اس پر ایک دم سے ترس آ گیا۔ وہ اپنے جگری دوست کو کسی قیمت پر اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ضیا حسن اچھا خاصا بچیا انسان تھا، ملنسار، حسم گفتگو میں ہلکی پھلکی شاعری شامل کر کے محفل کو لوٹ لینے والا۔ اچھا چل ایسا کرے تو ذوالجہان کو ہاتھ لے کو اس ہاتھ میں اسے اپنے دل کی تمام کیفیت سے آگاہ کر دے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تو اب بالکل بھی پریشان نہیں ہو میری یار۔ ناک چوڑی مغرور اور گرم دماغ لڑکی کو ہاتھ لے نہ پھول ڈٹ کر اظہار محبت کرنا، دل میں چپی بے چینی بے قراری اپنے جذبات کا اظہار کرنا شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ یہ لڑکیاں انعام اور سانتیکو جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی کہ جن کو سے مسکرا کر ہی دیکھ لیا جائے تو سمجھ لو بئی سیٹنگ پکی اور محبوبہ 24 گھنٹوں کے لیے ہماری ملکیت۔ اب ہم جیسا چاہیں گے وہ بھی چاہیں گے، وہ صرف ہمارے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناچتی پھریں گی۔ لیکن ذوالجہان ان تمام لڑکیوں سے قدر مختلف، کیونکہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ لڑکی ہے جس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ پوری رات ہی گزر گئی اس لڑکی کو خط لکھتے 35 پر ہاتھ لکھ کر ڈر کے مارے پھاڑ چکا ہوں موبائل۔ اس لڑکی کو ہاتھ میں لکھی ہوئی میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آنا حال مجھے ہو کیا گیا ہے۔ آج سے پہلے تو میرا دل اتنی شدت سے نہیں دھڑکا، مجھے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگنے لگے گی کہ جس کے بنا زندگی مفلوج بے بس اور لاچار ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے، میں جس لڑکی پہ مر مٹا ہوں وہ تو میرے احساس و جذبات سے آ رہی ہے، وہ تو بالکل بھی کچھ نہیں جانتی میں کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ ذوالجہان تم ایک ذوالجہان اگر مجھے نہیں ملی تم تو شاید میں جی نہیں پاؤں گا۔ کیا کروں اب، آج تو مجھے ہر حال میں زولا کو ہاتھ دینا ہی تھا۔ کتنا پاگل ہوں میں، ایک خط نہیں لکھ پایا۔ اب اس سلسلے میں مجھے اپنے جگری دوست سلمان کی ہیلپ لینی پڑے گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سلمان ضرور میری کچھ نہ کچھ مدد کر دے گا۔ پورا کالج چھان مارا یہ سلمان کا بچہ کس پاتال میں جا بیٹھا، کتنا ضروری کام تھا مجھے اسے۔ ضرور یہ لڑکا کمرہ نمبر 17 میں بیٹھا چپ کر سگریٹ کے کش لگا رہا ہوگا۔ ضیا پاگلوں کی طرح تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ یکدم اچانک جلد بازی میں کسی سے بری طرح سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس نے بنا دیکھی جلد میں سوری کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن کسی کی جانی پہچانی آواز پر اس کے قدم خود بہت ٹھہر سے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا چشمہ لگانے کے باوجود بھی شاید آپ کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کوئی کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، کالج ہے۔ کالج حد ہے ویسے، آپ وائس بنا ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں۔ کم از کم بندہ دیکھ بھال کر تو چلے۔ گرا دی نا میری ساری کتابیں، اب منہ کیا دیکھ رہے ہیں میرا، سمیٹ کر دے جلدی سے پھٹافٹ سب۔ اس کا لب لہجہ تحق ماننا تھا جیسے وہ کسی ریاست کی شہزادی۔ ارے ہیلو مسٹر، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ بے ربط بولی جا رہی، لیکن ضیا پتھر کے بت کی مانند اس کی معصوم اور بولی بالی صورت تک ہی جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں بڑی کشش اور وقار تھا، لیکن غزالی آنکھوں میں نمی صاف چگلی کھا رہی تھی کہ یہ لڑکی اندر سے بے تحاشا ٹوٹی ہوئی ہے۔ کوئی تو گہرا دکھ ہے اس کی زندگی میں جو اس نے اپنی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے بڑی مہارت سے ڈانپ رکھا۔ کتنے سست اور کاہل لڑکے ہیں آپ۔ چلیے ہٹکے، میں خود ہی اٹھا لیتی ہوں، آپ کی وجہ سے میری اردو ایڈوانس کی کلاس مس نہ ہو جائے۔ وہ جلدی کتابیں سمیٹ کر اپنی کلاس کی طرف دوڑی۔ اس کے طویل گرنے نہایت نرم و ملائم چمکدار بال جیسے ریشم کے لچے کمر کو چھو رہے تھے۔ ضیا اب بھی سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھا، اس کی بولتی بند تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس لڑکی کی یاد میں کل رات چین سے سو نہ پایا تھا، وہ جانے عزیز آج یوں اچانک سے اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ سلیمان یار تو ادھر کینٹین میں بیٹھا بڑے مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہے، اور میں تجھے کب سے پورے کالج میں پاگلوں کی طرح تلاش کرتا پھرا ہوں۔ تجھے پتہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں تیری بابی سے ڈانٹ کھا کے آ رہا ہوں، میرا مطلب ہے میرا ٹکراؤ ذوالجہان سے ہوا یار، میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، سامنے سے وہ آ گئی۔ اس بیچاری کی بکس پہ گر گئی تھی، خوب برہم ہوئی وہ مجھ پر۔ اس کی ڈانٹ میں بھی کمال کی مٹھاس تھی۔ جب وہ بول رہی تھی نا تو میری بولتی بند ہو گئی تھی، مجھ پر سناٹے کی کیفیت آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ مجھے تا حیات یوں ہی ڈانٹتی رہے اور میں سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا اس کی ڈانٹ کھاتا رہوں۔ ارے واہ میری شیر بات ہوئی نا، سلیمان نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ ضیا کے کندھے کو تھپتھپایا۔ تو نے ہاتھ دیا اس کو؟ نہیں یار، سلیمان ہاتھ کدھر دیا؟ ابے یار پکڑا دیتا، لگے ہاتھ بھی، کیا فائدہ مجھ سے ٹکرانے کا سلیمان، میں ہاتھ لکھ ہی نہیں پایا۔
समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं। बस कल रात सारी लिखता और फाड़ता रहा। इस ही शीशे में तुझे ढूंढ रहा था। हेल्प कर दे मेरी, मुझे बता मैं ऐसा क्या लिखूं जो उससे बुरा नहीं लगे। सुलेमान मिर्जा, अब नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। मैं जोला से निकाह करना चाहता हूँ बहुत जल्दी, और फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हमेशा के लिए उसे अपने घर ले आऊँगा। देख लिया, मुझे तेरे ख्यालात सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्यों ना तू उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दे। मुझे उम्मीद है तुझ पर बरहम नहीं होगी, क्योंकि तो आज कल के दिल फेंक सड़क चाप लड़कों की तरह दोस्ती नहीं बल्कि निकाह करना चाहता हूँ तेरा। तो वैसे भी माशाल्लाह से ये फाइनल ईयर है, उसके बाद तुझे अपने पापा का बिजनेस संभालना होगा। यार जोला तेरे साथ बहुत खुश रहेगी, तू बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा सुन, अब मैं जो कुछ भी बोलता जाऊँ तू वो लिखता जा। हम हाथ बहुत मुख्तसर लिखेंगे, ज़्यादा बेकार या फजूलियात हरगिज़ नहीं। फिर देखते हैं जोला का रद्दमल क्या आता है। मुझे यकीन है वो तुझे कभी नहीं ठुकराएगी। व्हाट इज़ दिस ज़िया हसन। कागज़ का गोला बनाकर ज़िया के मुंह पर मारते हुए जोला के तेवर बेहद खतरनाक हो रहे थे। ये क्या हरकत है, शर्म नहीं आई ये सब लिखते हुए? तुम जैसे उबाश आवारा नौजवानों ने दर्जगाहों का तकद्दस पामाल करके रख दिया है। ये सब कुछ करने आते हो तुम लोग इधर, कुछ तो हया कर तुम लड़के। ये क्यों समझते हो कि हम लड़के तुम्हारी मोहब्बत नामे की मुंतजर बैठी रहती है? तुम अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कतल मोहब्बत नहीं। उसका लहजा स्पार्ट है, मगर हो तो सकती है ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत। बोलो जोलाहान, शायद तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। कितनी आस थी उसके लहजे में। बस ज़िया बस, तुम किसी खुश फहमी में मत रहना। ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। लेकिन जोला, मैं इस दिल का क्या करूँ जो फ़कत तुम्हें सोचता है, तुम्हें चाहता है। तुम इस दिल की अवलीन ख्वाहिश हो, और यकीनन आखिरी भी। मैंने जब भी हाथ उठाए हैं अपने रब से तुम्हें ही मांगा है। से आज अपने दिल में छुपे लफ्ज़ों के सारे हथियार आजमा रहा था। और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो यकीन करो ज़ोलहान, मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता। ज़िया हसन वदारी सब अपनी हाथ जीते हैं और वक्त मुकर्रर पर अपनी मौत मरते हैं। ये सिर्फ कहने सुनने की बात है। जोला की आंखों से लपकते शोले ज़िया को बदहवास करके उसकी चिंगारती आवाज़ और पूरा हकारत लहजे से पानी पानी कर गया। वो तो शुक्र हुआ इस वक्त क्लास में उन तीनों के सिवा कोई और नहीं था। वो पैर पटकते हुए ज़िया और सलमान को सख्ती की कैफियत में छोड़ क्लास रूम से बाहर की तरफ निकल गया। ज़िया उसे हसरत भरी निगाहों से देखता रह गया। आज पहली बार सुलेमान ने ज़िया की आंखों में आंसू देखे थे। जब मर्द की आंखों से औरत के लिए आंसू बहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो मर्द उस औरत को दिल की सच्चाइयों से चाहता है, उसे इज्जत देता है। ज़िंदगी में कभी उसे दुख या तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। अगर ज़िंदगी में साथ चलने वाला हमसफ़र मेहरबान मिल जाए तो ज़िंदगी अपने तमाम तार तलहियों के साथ भी खूबसूरत मेहरबान लगती है। और फिर चंद दिनों में ही ज़िया हसन मुरझा सा गया। मोहब्बत ने उसे सर से पाँव तक यकसर बदल कर रख दिया था। टूट चुका था वो अब बुरी तरह से। उसकी गंदमी रंगत अब गहरी सामने हो चुकी थी। बड़ी हुए शेब और बिखरे बालों के साथ वो बीमार नजर आ रहा था। वह ऐसा तो नहीं था। हमेशा से बेशकन और उजला लिबास पहनने वाला ये लड़का अब मलकजे से कपड़ों में नजर आने लगा था। सुलेमान से दोस्त की हालत देखी नहीं गई। उसकी सिफारिश के जोला के रूबरू था। वो तुम पर मर मिटा है जोला। हाँ, मर्द ज़ात तो हर रोज़ किसी न किसी पर मरते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं। वो बेहद आराम से कहकर आगे बढ़ गई। अब सुलेमान तेज़ी से उसके रास्ते में आ गया। बात सुनो मेरी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, बिलीव मी, वो बहुत सीरियस है। मगर वो पूरी बात सुने बगैर चल दी, और चंद कदम चलने के बाद एकदम पलटी। पूरे कॉलेज में तुम्हारा दोस्त मजनू मशहूर हो गया, मुझे बदनाम कर रहा है। शर्म नहीं आती उसे ज़रा से भी? उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया जोला। नाम नहीं लिया तो सबकी ज़ुबानों पर चर्चे कैसे? लोग उसकी आंखों में लिखा तुम्हारा नाम पढ़ लेते हैं, तो इसमें मेरे दोस्त का क्या कसूर? एक बार दिल से उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो, तुम्हें अंदाज़ा हो कि वो तुम्हारे लिए किस कदर मुखलिस है। एक लम्हे को ऐसा लगा कि जोला की आंखों की पुतली में कोई चीज़ साकत हुई थी, मगर दूसरे ही पल वो नॉर्मल हो गई। उसकी सूरत के बदले तो आसार पर गौर करता रह गया। सुलेमान, तुम अपने दोस्त को समझाओ कि जोला वो सामने समझाने की तमाम हदों से गुजर चुका है। वो पगला ये समझता कि मोहब्बत उसे भीख की सूरत में मिल जाएगी। बेवकूफ़ है ना, इतनी सी बात भी नहीं समझता। मोहब्बत का भी तो तब फूटा है जब दिलों की सतह हमवार हो। ये मोहब्बत का बीज अपने दिल में बो कर चाहता कि उसका पौधा तुम्हारे दिल में उगे, हालांकि उसकी ये मासूम सी ख्वाहिश कोई अनहोनी या नामुमकिन भी नहीं। इतनी बेहिस नहीं बनो जोलाहान, प्लीज़ मेरे दोस्त को मरने से बचा लो। अब वो
التجا بڑی نگاہوں سے آس اور امید لی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یار جا جانب دے، اب اس زولا خان کو کیوں تو خود کو ہلکان کرتا ہے؟ کون سا سدھاب کے بار لگے اس میں جو تو نے روگ لگا لیا؟ وہ کوئی آسمان سے اڑتی مخلوق نہیں، نہ ہی کوئی ابصرہ یا پری جس کے لیے تو مرا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ڈھونڈو ہزار ملتی ہے۔ سلمان اسے مستقل تسلیاں دے رہا تھا، مگر یار سلمان وہ انکار کرتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہیں؟ وہ الجھ گیا۔ بھائی یہ لڑکیاں ساری ایسی ہوتی ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، ان کے دھوکے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھ یار جا، میں تیرے جذبے کے دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن محبت یوں نہیں ہوتی۔ یہ تو حالستاً دلوں کے سودے ہیں، یہ آگ تو برابر دونوں طرف لگنی چاہیے، ورنہ ایک پری کے جل کے مر جاتا ہے۔ اگر زولا خان کے دل میں تیرے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو سلمان، اگر گنجائش نہیں ہے تو میری محبت کی نفی کرتے ہوئے اس کی آنکھیں مکر کیوں جاتی ہیں؟ اس کی سوئی وہی پر اٹکی ہوئی تھی۔ یار وہ بھی مجھے چاہتے، لیکن نہ جانے کیوں مکر کے بس کر جا باہر آ، وابو حیالی کی دنیا سے ویسے شاباش ہے تجھے، تو زولا کی آنکھوں کی گفتگو بھائی مان لیا، اور میں جو گھنٹہ بھر سے بکواس کروں وہ تو کیوں دھوکے دے رہا ہے اپنے آپ کو؟ یار وہ نہیں کرتی تو اسے محبت، یہ صرف تیرا وہم ہے، اور اب تو میری طرف سے جا جہنم میں۔ سلمان اسے ڈانٹتا ہوا ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ضیاء نے ہاتھ جوڑ کر حد سے بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اب ضیاء کی حالت اسے سے دیکھی نہیں جا رہی، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے جگری دوست کو سکون دے، اس سے محبت میں کبھی دکھ نہ ملے۔ بارش میں بری طرح سے بھیگ جانے کی وجہ سے اس نے شرم کے مارے اپنے اطراف دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، لیکن اب بھی کچھ گندی ہوس پرست اور بے لگام نگاہیں مسلسل اس کے توقع میں لگی پڑی تھی۔ ہمارے معاشرے کا ناسور کسی صورت تانگ جھانک کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ شرم، چم اور جھجک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ آخر لڑکی تھی وہ، کب تک ان بیریوں کی نگاہوں سے بچی، اور کہاں تک اپنے وجود کو یونیفارم کے مہندس سے دوپٹے سے جام دی۔ باقی عبایا ہم لڑکیوں کے لحاظ سے بہتر رہتا ہے، کاش آج میں عبایا میں ہوتی تو ان غلیظ نظروں سے بہت حد تک محفوظ رہتی، لیکن اب انشاءاللہ میں کل سے ضرور عبایا پہن کر کالج آنا شروع کر دوں گی، تاکہ ان جنگلی جانور کی کھا جانے والی نظروں سے بچ سکوں۔ بظاہر بہادر نڈر باہمت نظر آنے والی یہ لڑکی آج خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ کتنے بدتمیز ہے یہ آدمی، توبہ آج کل لڑکوں سے زیادہ بوڑھے سٹھیا رہے ہیں، اللہ رحم کرے ان کے حال پر۔ بے شرم سیدھے دوزخ میں جائیں گے، کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں مجھے، تھوڑی سی بھی شرم نہیں، جھجک نہیں۔ ان کی آنکھوں میں اللہ کا عذاب آئے ان پر۔ ایک تو میری گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، اور منحوس کو رکشہ بھی دکھائی نہیں دیتا، آج آچی بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے بھی بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کالی گٹائیں موسم بے ایمان کی موج مستی اپنے عروج پر تھی، دھواں دار بارش کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا، پورا کالج خالی ہو چکا تھا، اور وہ مستقل کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اوف اللہ، میرا موبائل اب اس کو کیا ہوگا؟ اس نے غصے سے موبائل زور زور سے ہتھیلی پہ ٹھوکنا شروع کر دیا۔ دل تو چاہ ہے توڑ کے پھینک دوں، اس فون کو یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیسے خود بہت بند ہو گیا؟ سارے مسائل ایک ساتھ ہی آنے تھے حد ہے ویسے۔ آج تو اس برسات نے ٹھیک ٹھاک بجا دی میری بینڈ۔ ہائے، اس پر شدید کپکپی آ رہی تھی۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کتنی بھیگ ہوں میں، اس طوفانی بارش میں بس ایک پیالی گرم گرم چائے مل جائے نا تو ساری سردی کافور ہو جائے گی۔ چل بیٹا زولاخان، چائے وائے بھول جا، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں، شرافت سے بیٹھ چپ چاپ کسی کونے میں دبا کر اور ٹائم پاس کا۔ اب وہ نیم کے گھنے سائے تلے بینچ پر سکڑی سمٹی مسکین سی صورت بنائے بیٹھی تھی، بھیگی بھیگی پریشان سی یہ لڑکی بارش رکنے کی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ سنو گڑیا، کہاں جانا ہے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہایت نرم ملائم لب و لہجہ، چاشنی میں ڈوبی اپنائیت سے بھرپور آواز اچانک اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ تقریباً 55 سالہ بوڑھا، جس کے انگ انگ سے فراڈ ٹپک رہا تھا، غلاظت بڑی بھوکی نگاہیں، چہرے پر وحشت اور ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ سجائے برسات میں بھیگی ہوئی اس بے بس لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اب اتنا نہیں سوچو گڑیا، دیکھو ذرا تمہارا یونیفارم بھی کتنا بھیگ گیا ہے۔ اس نے للچا کر سرد آ بڑھتے ہوئے سر سے پیر تک زولا کو ہڑپ کر جانے والی نظروں سے دیکھا۔
اب جلدی سے بیٹھ بھی جاؤ نا بائک پر، وہاں مجھے زور سے پکڑ لینا۔ وہ کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے گڑھے بہت باندھ گئے ہیں نا روڈ پر، کہیں تم نازک سی پھول جیسی لڑکی اچھل کر گر ہی نہ پڑو۔ زولا پہلے بہت پریشان تھی، اب رہی صحیح کسر اس بڈھے کی چکنی چپڑی چھوٹی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ برس پڑے اس بوڑھے وسیدہ بڈھے رک جا، بوڑھے پر رک جا، مردار بوسی ٹکڑے کے منہ والے، منہ میں تیرے دانت نہیں، پیٹ میں تیری آنت نہیں، بڑا آیا میری مدد کرنے والا، ادھر تجھے میں مزہ چکھاتی ہوں۔ بہت جوتیاں ماری ہیں نا تجھے، بہت جوتیاں نہ ماری تجھے تو بغیرت انسان بے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے عشق لڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا تجھے؟ اب اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی جو دوسروں کی بہو بیٹیاں پر لات مارتا پھر رہا ہے، وہ بھی برسات میں بغیرت کیا تیرے انتظار میں بیٹھی تھی میں ادھر درخت کے نیچے، بدبخت منحوس مارا 420 بڈھا، پھٹے منہ ہو تیرا، لعنتی کردار، تو نے یہ سوچ پہ کیسے لیا کہ میں تیری بائک پر بیٹھوں گی اور وہ بھی تجھے زور سے پکڑ کے؟ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پہ، اپنی شکل دیکھی ہے تو نے؟ 12 باجے ہے، گندی شکل کے سڑے ہوئے بدبودار آدمی، چل پٹ۔ اب زولا نے اٹھایا پتھر اور دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے پھر کیا تھا، بڑے میاں کی اڑ گئی ہوائیاں، بدحواسی کے عالم میں اس بڈھے سے کی طاقت نہیں لگائی جا رہی تھی، بیچارہ پھسل کا درام سے اوندا منہ گٹر کے پانی میں جا گرا۔ ہاں ہاں ہاں، زولا نے اپنی فتح پر جاندار کہہ کر لگایا، اچھا ہوا بہت ہی اچھا ہوا، ویسے بڑے میاں کیسے لگ رہا ہے گٹر کے پانی میں سوئمنگ کرنا، ہاں ہاں ہاں، تیرے جیسے دل پھینک بڈھے کا خوفناک انجام، اور اب چال نکل ادھر سے، نظر نہیں آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاتے پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے زولا، ہاں تم اب تک ادھر کالج کے بھلے ہاسٹل نہیں گئی؟ اور یہ انکل کون تھے؟ اس کی آواز میں گہری فکر اور تشویش نمایاں تھی، جو اچانک ضیاء حسن کی آواز پر وہ چونک اٹھی ہے اور بوڑھا سا منہ بناتے ہوئے سوتی ہے، لو بھائی اب ان معصوم کی کسر باقی رہ گئی تھی، آگے میرے مسیحا بن کر کسی فلم میں ہیرو کی طرح اپنے نمبر بہانے، ایک تو یہ مجنون میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، تم بول کیوں نہیں زولا، ہاسٹل کیوں نہیں گئی اب تک؟ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب اس طوفانی بارش میں کوئی رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا، اور یہ سٹھائے ہوئے انکل تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مستقل پریشان کر رہے تھے۔ اس کے ماتھے پہ پڑے بال صاف بتا رہے تھے کہ وہ غصے میں بڑی ہوئی بیٹھی ہے۔ اوہ چلو جلدی سے اٹھو، میں تمہیں ڈرائیو کر دیتا ہوں۔ جی نہیں شکریہ، میں خود ہی چلی جاؤں گی، برائے مہربانی تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ پلیز اپنا کام کرو۔ اس کا لب لہجہ ہمیشہ کی طرح کرہت سے پار تھا۔ زولا ضد نہیں کرو، موسم بہت خراب ہے اور اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، چلو بیٹھو گاڑی میں نے کہا نا ضیاء حسن، میں تمہارے ساتھ قطعاً نہیں جاؤں گی اور میرے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ جائے گا رکشہ، اور ویسے بھی تم میرے ہو کون جو مجھ پر حق جتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ زولا آج بھی کتنا غلط سمجھ رہی ہو تم مجھے، اور میں تم پر کوئی حق نہیں جتا رہا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم مجھ سے ہمیشہ بیزار اور بدظن کیوں رہتی ہو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں مجھے دیکھ کے تمہارے تاثرات ایک دم سے بدل جاتے ہیں؟ اس کی گھٹی آواز اور اداسی صاف بتا رہی تھی کہ آج پھر وہ بہت ہرٹ ہوا ہے۔ کیوں کرتی ہو زولا تم میرے ساتھ ایسا؟ کیونکہ تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو مسٹر ضیاء حسن، ایک آنکھ نہیں باتیں تم مجھے زہر لگتے ہو، زہر تنگ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے، پلیز چلے جاؤ ادھر سے، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بے رحمی دکھائی اور گھبراتی ہوئی بولی، مجھے نہیں جانا، تمہارے ساتھ سن لو کان کھول کر، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے زولا۔ ہاں ضیاء حسن لہجہ دو ٹوکتا، ضیاء ان حالات میں اس ضدی اور معصوم سے لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زولا کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے پریشان ہوتا دیکھ چکا تھا۔ معاملے کے نزاکت کو سامنے رکھتے اس نے اس مغرور سر پھیلی لڑکی کے غصے کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کی، اور جڑ سے اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط مٹھی میں مقید کر لیا۔ چلو زولا، ضیاء نے اس کی دلفریب آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے دیکھا، یہ کیا حرکت ہے ضیاء، چھوڑو میرا ہاتھ، دیکھو اب تم حد سے بڑھے ہو، اول درجے کے ڈھیٹ انسان ہو تم، ویسے اور یہ تمہاری اتنی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ سوری زولا خان، میں مجبور تھا تمہیں چھونے کے لیے دل کی گہرائیوں سے،
معذرت ہوا ہوں۔ لہجہ مودبانہ اور بڑا ہی دلکش تھا۔ کچھ دیر کے لیے زولا بھی سڑپڑا کے، لیکن دوسرے لمحے وہ تیش میں آ کر بڑک اٹھی۔ شاید تم جانتے نہیں ہو ضیا، مجھے ابھی ٹھیک طرح سے وہ مستقل ہونہار بلی کی طرح گرا رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اس کی آنکھیں، میں اس کی آنکھوں پہ غزل لکھوں گا۔ یہ لڑکی تو غصے میں بھی غضبدار ہی اور بڑے اشتیاق سے ٹکی باندھے اس معذبین کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ اب بھی ضیا کی گرفت میں تھا۔ جان سے مار ڈالوں کہ تمہیں مسٹر ضیا حسن۔ چھوڑو میرا ہاتھ، موت سے کون ڈرتا ہے زولا، میں تو تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ بس کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ ایک بار میرا ہاتھ سے چھوڑو، پھر بتاؤں گی تمہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ کہاں گھسیٹتے لیے جا رہی ہو مجھے؟ دیکھو میں شور شرابہ کر کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں پرنسپل سے تمہاری شکایت لگا کر تمہیں کالج سے باہر بھی نکلوا سکتی ہوں۔ وہ مستقل چلا رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے زولا؟ اب وہ بھی غصے میں آگے، میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا، حوصلہ ڈراپ کر رہا ہوں۔ سمجھی تم؟ اسے گاڑی میں دھکیل کر دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بڑے میاں تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کتنی پریشان ہو رہی تھی تم۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، میں تمہیں حوصلہ چھوڑ رہا ہوں بس۔ تم اتنا غلط کیوں سمجھ رہی ہو مجھے؟ ہاں تم غلط ہو، تم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا۔ ضیا حسن، زیادہ شریف بننے کا ناٹک مت کرنا میرے سامنے۔ وہ گھورتی اور مستقل ضیا کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی چیر پھاڑ کر کھا جائے گی، لیکن ضیا اس کا غصہ، اس کی جلی کٹی تمام باتیں نظر انداز کرتا ہوا ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، مگر دل ہی دل میں اس مغرور سی پٹاہا لڑکی پر بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا۔ کیسے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ ضیا نے مسکراتے ہوئے اس پری پیکر پر ایک نظر ڈالی۔ اب کیا ایکسیڈنٹ کرو گے تم؟ سیدھی طرح دے کر گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ عجیب انسان۔ وہ تقریباً پورے راستے ہی اس پر برہم ہوتی تھی، اور ضیا دل ہی دل میں اس کی چٹ پٹی باتوں پر فدا ہوا جا رہا تھا۔